وہ اس سے اپنے چہروں کو چھپاتے تھے. چلو سوار ہو جاؤ. چلو. قرب و جوار کے تمام دیہاتوں اور قصبوں کی تلاشی لو، کوئی بھی جگہ چھوٹے نہیں. تم جھوٹ بول رہی ہو ہیلن، جھوٹ بول رہی ہو. کیسے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں ان کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہیں ہے؟ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی. وہ تمہارے گھر کے تہہ خانے سے بھاگے ہیں اور تمہیں نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں. آپ کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے، آخر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تم بھاگنے والوں سے ملی ہوئی ہو اور ان کی شریک جرم ہو. میرے ان سپاہیوں کی نااہلی تمہارے جرم میں کمی نہیں کرے گی. میں صرف جناب میکسیملین کی بیوی ہوں، وہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. مطمئن رہیں، اب میکسیملین ہی کہاں جو اس کی بیوی کہلاؤ. فی الحال تو تم جیسے نالائق افسر کے ہاتھ سے نکل گئے، پہلے انہیں تلاش کر لو پھر بکواس کرنا. تم مطمئن رہو کہ اگر وہ نہیں ملا تو میں تم کو سولی پر لٹکاؤں گا، مگر یہ کہ اس کی چھپنے کی جگہ بتا دو. کچھ نہیں پتا، آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. تم میری شفقت پدری سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو. ہیلن! جانے دیجیے عالی جناب، وہ میکسیملین کو تلاش کرنے کا اچھا ذریعہ ہے. مطمئن رہیں عالی جناب، عورتیں اپنے شوہر کے دین پر ہوتی ہیں. کچھ وقت گزر جائے، نیا شوہر اس کو راستے پر لے آئے گا. ان کے گھروں پر پوری طرح نظر رکھی جائے. یقیناً عالی جناب. کیا خبر ہے مالکن؟ خدا کا شکر، ابھی تک ان کو نہیں پایا. خدا کا شکر ہے. تو آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جتنا یہ رذیل جولیس مجھے اذیت دیتا ہے، میرے والد نہیں دیتے. خدایا، وہ جہاں بھی ہوں ان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. اگر میں اس طرح حکومت کر رہا ہوتا تو روم کا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا. 6 غدار تمہارے محل میں روم کی شہنشاہیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. جناب شہنشاہ، مجھے ابتدا ہی سے ان لوگوں پر شک تھا، خاص طور پر اس مغرور میکسیملین پر. اس مغرور میکسیملین نے ہم سب کی تحقیر کی اور مذاق اڑایا، اور اس عقیدے کو کہ جس پر تم جیسا پجاری جان دیتا ہے چبا کر تھوک دیا. اور ہاں تم دقیانوس، تمہاری نالائقی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، لیکن میرے پنجے سے وہ بچ نہیں پائیں گے. عالی جناب، آپ اطمینان رکھیے، میں ان سب کو گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دوں گا. دیکھو دقیانوس، میں آج یروشلم کے لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر یروشلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان کی گرفتاری اور سزا کی خبر مل گئی تو اسی میں تمہاری خوش نصیبی ہے. وَإِلَّا وائے ہو روم کی شہنشاہیت کے لشکر پنجم کے سردار دقیانوس پر. ذرہ بھی یقین نہیں آتا دقیانوس کا داماد میکسیملین بھی مسیحی تھا. ہاں، دقیانوس کے 5 یا 6 مشیر مسیحی مذہب کے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں. ہاں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا
کہ اپنے آپ کو مہربان ظاہر کرنے والے لوگ اس قدر پست اور دو رخے ہوں. مگر ان لوگوں نے جو ہمارے شہنشاہ کی توہین کی ہے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے عقائد سے ان کی مخالفت ان کی برائی کی دلیل نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں لیکن رذیل ہیں، اس جولیس کی مانند. آپ سے کیا چھپاؤں، میں اب بھی ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتی ہوں. نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. بتوں کو توڑنا، بت خانوں میں آگ لگانا، یہ انہی کا کام تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے خداؤں کا کس طرح مذاق اڑاتے تھے اور ہمارے مذہب کی اہانت کرتے تھے؟ یہ تو دقیانوس کی نااہلیت ہے کہ کچھ کافروں اور غداروں کی روک تھام نہ کر سکا. میں تو کہتا ہوں کہ دقیانوس ان باتوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اپنی بیٹی ہیلن کی وجہ سے وہ میکسیملین سے کچھ نہیں کہتا تھا. اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے خداؤں کا دفاع نہ کریں تو ان قریب ہم لوگ غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا سے مٹ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا کسی چیز کو نابود کر سکتے تو دقیانوس اور میکسیملین کے مشیروں سے زیادہ دشمن کون تھے؟ جب تم ہمارے خداؤں کی اس طرح اہانت کرتے ہو تو میکسیملین اور اس کے ساتھیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر شہنشاہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں وہیں پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اگر وہیں سزا مل گئی ہوتی تو بھاگنے کا موقع نہ پاتے. مگر عوام کے درمیان تو یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ان کے خداؤں نے ان کو نجات دلائی. یہ سب باتیں غلط ہیں. وہ خدا جو نظر نہیں آتا اور وہم و خیال کے سوا کچھ نہیں، کس طرح کسی کو نجات دلا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ان کا خدا کیسا ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اپنے خدا بھی اپنا دفاع نہ کر سکے اور ان کو سزا نہ دے سکے. اگر آپ برا نہ مانیں تو حق یہی ہے کہ ان کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے. عالی جناب، یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے تھے تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، اور کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. بات دراصل خداؤں کی کمزوری اور توانائی کی نہیں. دیکھیے عالی جناب، میں کہتا ہوں کہ عاقل انسان تفکر اور تعقل کو جو اس کا مسلمہ حق ہے اپنے سے سلب نہیں کرتا. میں ایک عرصے سے یہی سوچتا ہوں کہ جوپیٹر اور اپولون اور روم کے دیگر خداؤں کے پرستار ایک طرف اور خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے پرستار ایک طرف، کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر مسیحیوں کے خداؤں کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں ہماری اور ان کی جنگ نام کی خاطر ہے، اور یہ ایک بے معنی جنگ ہے. میں نہیں سمجھا. یعنی وہ ہمارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف ان کا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں. در حقیقت مسیح کے ماننے والوں اور خدایان روم کے پرستاروں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق نہیں. اس نے کہا ہے کہ رومی جوپیٹر کی پرستش کرتے ہیں اور وہ خدا کی، اور یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اپولون خدا کا بیٹا اور وہ معتقد ہے کہ مسیح، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو. میکسیملین اور اس کے دوست خدا یکتا کی بات کرتے تھے، خدا کے بیٹے کے قائل نہیں تھے. اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے.
اس فکر کی ترویج کی روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ فکر جوپیٹر کے سارے پرستاروں کو مسیحی بنا دے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ اہم بھی نہیں ہیں۔ بے وقوف انسان، آج ہمارے پاس خداؤں کے بہترین خزانے ہیں، وہ سارے چڑھاوے اور تحفے جو خداؤں کے لیے لائے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی عیسائی مذہب کے پیروکار بن جائیں تو کیا اس وقت بھی ہمارا موجودہ اقتدار باقی رہ جائے گا؟ مگر لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ لوگ گروہ در گروہ عیسائی مذہب کو قبول کریں گے۔ یہ غار ایک پرسکون جگہ ہے، لے تو بھی کھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا اور جلدی پکڑے نہ گئے تو بھی چند دنوں خدا کے مہمان ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر اب تک ہم لوگ کس کے مہمان تھے؟ ہم اپنی کوششوں سے کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خلق کردہ نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز کو حقیقی میزبان نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اور اگر پھر بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے لیے روزی عنایت کرے گا۔ روزی کے ساتھ یا بغیر روزی کے اب ہماری زندگی زیادہ دنوں کی نہیں لگتی۔ یہ غار جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر سپاہی یہاں پہنچ گئے تو اسی کو ہماری قبر بنا دیں گے۔ بے شک وہ جو ہمیں یہاں لایا ہے بے حکمت نہیں ہے، اور اس کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے۔ جناب میکسیملین، اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں جو مدتوں سے میرے دل میں ہے۔ اگر میں جواب دے سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ دل کی شان و شوکت جلوہ حق کو چھپا دیتی ہے۔ خدا اپنی قدرت سے حق کو غلبہ کیوں عطا نہیں کرتا؟ آخر کیوں ایسی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تاکہ سب ایمان لے آئیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے اعلیٰ ترین کمال یعنی اختیار اور انتخاب کو ہم سے چھین لے؟ اگر ہم نے اپنے ارادے اور مرضی سے باطل کو ٹھکرا کر حق کو اپنایا اور ایمان کی راہ پر گامزن ہوئے تو یہ کمال حقیقی ہے، ورنہ بلا ارادے کا ایمان تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بت پرستی اور ظلم کا یہ غلبہ اور برائیوں کا رواج پروردگار کے ارادے کے خلاف نہیں؟ کیا اس نے ارادہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ باطل سے مغلوب رہے؟ نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ باطل پر حق کی کامیابی کیسے محقق ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل پانی پر جھاگ کی طرح ہے، ایک دن بیٹھ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ انجیل کا وہ جملہ جسے میکسیملین ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یعنی وہ زمانہ بھی آئے گا جب خدا پرست بت پرستوں پر کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیسے میکسیملین؟ نہیں معلوم، کیفیت کا مجھے علم نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کامیاب ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ حقیقت رونما نہ ہو اور آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گی۔ تم نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ لگتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، گویا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کتنی نیند آ رہی ہے، نہیں معلوم صرف میں تھکا ہوں
या आप सबका भी यही हाल है? मैंने अपनी पलकों को जबरदस्ती खोल रखा है। ऐसी हालत में एक शख्स को बेदार रहना चाहिए। आप लोग सो जाएं। कल रात से सोए भी नहीं और ऊपर से इतना लंबा और दुश्वार रास्ता तय करके आए हैं। यकीनन थक गए होंगे। आप इस्तराहत करें, मैं हूं ना। आली जनाब मैक्सिमिलियन, मैं कल रात खूब सोया हूँ और आपकी तरह थका भी नहीं हूँ। आप आराम करें, मैं जागता रहूँगा। शुक्रिया एंटोनी। सो जाइए। ना जाने इतना थक क्यों गया हूँ। मेरे ऊपर आज तक नींद का ऐसा गलबा नहीं हुआ, लेकिन आज ये मेरे इख्तियार में नहीं। इलाही, हक का गलबा कैसे होगा? कैसे कैसे? मुझे नींद क्यों आ रही है? मुझे तो नींद आ गई। तू नहीं सोएगा कितमीर? ये लोग कितनी जल्दी सो गए। अजीब है कितमीर, तू खुली आंखों से सो रहा है। तुझे ऐसी हालत में आज तक नहीं देखा। ओ, ओ, ओ। मैंने वादा किया था कि निगहबानी करूंगा, लेकिन नींद पीछा नहीं छोड़ती। चंद लम्हे सो लूं तो काफी है। कोई हादसा ना हो। बाद में बेहतर निगहबानी कर सकता हूँ। उम्मीद है जनाब मैक्सिमिलियन मुझे माफ कर देंगे। मेरे हाथ में नहीं है, नींद पीछा नहीं छोड़ती। जनाब मैक्सिमिलियन, जब ज़ेर शिकंजा थे मुझसे कहा कि लोगों को आगाह करूं और ये भी बताऊं कि खुदा परस्तों ने महल में किस तरह शहंशाह का मजाक उड़ाया और किस तरह शहंशाह एड्रीन और दीगर खुदाओं के बुतों को तोड़ डाला, और कहा कि आपको बताऊं कि खुदावन आप लोगों का हामी है।
ہمارا مذہب ایک دن سب جگہ پھیل جائے گا اور بہت سے پیروکاروں کو اپنا شیفتہ بنائے گا۔ آگاہ رہو کہ دقیانوس کے دربار کے جوامرد توحید کی احیاء اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اٹھے ہیں۔ ہاں، اب تک ہم پر تانا دیتے تھے کہ ہمارا دین غلاموں، فقیروں اور بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اور شرفاء کس طرح ہمارے دین کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مولا مسیح کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے، بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہے۔ ہاں صحیح ہے، بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی۔ شہنشاہ کی تحقیر ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ دقیانوس کو دیکھو، اس کی تاخیر کے لیے ہمت چاہیے۔ یا عیسی ابن مریم، ان کی مدد کیجیے۔ یقیناً مدد کرے گا۔ یہ لوگ اس سے حقیر تر ہیں۔ اگر عالی جناب میکسیملین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر سکتے تو اب تک گرفتار کر چکے ہوتے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ وہ انطاکیہ کے کسی علاقے میں ہوں۔ اب کوئی بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو بحر ابیض کی طرف چلا جاتا اور سمندر کے راستے سے ہو کر روم کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا۔ نہیں، ترتوش چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جھگڑا مت کرو، جناب میکسیملین خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر ان کی نجات کے لیے دعا کریں۔ خداوندہ، ان بہادروں نے تیری خاطر بغاوت کی ہے، تو خود ان کی مدد فرما اور ان کو دقیانوس کے سپاہیوں سے محفوظ رکھ۔ کہا تھا کہ شہر کے تمام علاقوں پر نگرانی رکھو، کیا ہوا؟ ہم ذرا بھی غافل نہیں ہوئے، لیکن فراری اور شہریوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو۔ رابطے کو تلاش کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے جو تم دونوں میں نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں علی جناب، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جناب، تمام راستوں پر فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ دیہاتوں اور شہروں کے لیے قاصد روانہ کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی جگہ بغیر تفتیش نہیں رہے گی۔ جہاں بھی ہو ہم تلاش کر لیں گے۔ سمجھ لو کہ وقت تمہارے خلاف ہے۔ اگر شہنشاہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے انہیں تلاش نہ کیا تو اپنے آپ کو سولی کے لیے تیار رکھو۔ میتھیوز، جی عالی جناب۔ میرا خیال ہے ان کو تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں ملے، جوپیٹر والا تو ہی ہماری مدد کر۔ دیکھو میتھیوس، فیلاڈیلفیا کے قریب ایک بڑا باغ کیسا رہے گا؟ فیلاڈیلفیا میں ایک باغ کس کام کے بدلے؟ میں چاہتا ہوں کہ میکسیملین کو زندہ حوالے نہ کرو۔ بہرحال ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ تمہیں بھی اپنا خوبصورت باغ مل جائے گا۔ بے شک، وہ گرفتاری کے وقت مارا جائے گا اور آپ کو بھی بانو ہلن مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تخت و تاج بھی مل جائے۔ آؤ مجھے پکڑو، جلدی کرو۔ ابھی آتی ہوں۔ تم نہیں بھاگ سکتی؟ میں بھاگ سکتی ہوں۔ مالکن، سپاہیوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ 2 دن سے مسلسل تلاش میں ہیں، لیکن ان کو نہیں پا سکے۔ یہ بتا دوں کہ جولیس لگاتار غصے سے چلا رہا ہے۔
صرف وہ نہیں، دقیانوس بھی بہت ہی زیادہ غضبناک ہیں۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ان کو تلاش نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ خدا ان کو اپنے پناہ میں محفوظ رکھے۔ نہیں معلوم بابا کہاں ہیں۔ میرے بابا بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میرے اندر ایک آواز کہتی ہے کہ اب میں میکسیملین کو نہیں دیکھوں گی۔ مومنین کو ہمیشہ عنایات الہی کی امید رکھنی چاہیے۔ میری باطنی تشویش مجھ سے کہتی ہے کہ میں ان کو اب نہیں دیکھوں گی، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوٹ آئے ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارے بابا کب آئیں گے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے وہ میکسیملین ہی تھے، اور میں ایک جوان اور نورسیدہ لڑکی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ خواب آج کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ میری بیچاری مالکن، ہم 6 فرار کرنے والوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ لوگ روم کے اشراف زادے اور جناب دقیانوس کے مشیر ہیں کہ جنہوں نے شہنشاہ اور خدایان روم سے غداری کی ہے۔ ان فراریوں کی سزا موت ہے۔ جو بھی انہیں پناہ دے یا ان کے بارے میں جانتے ہوئے اطلاع نہ دے تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی۔ یہ فرار کرنے والے اس نئے دین کے پیروکار ہیں جو اپنے آپ کو ناصری پیغمبر کے ماننے والے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خداؤں کا انکار اور شہنشاہ معظم کی توہین کی ہے۔ جو بھی ان کے بارے میں خبر رکھتے ہوں اور ان کی تلاش میں ہمارے مامورین کی مدد کرے، وہ عالی جناب دقیانوس کی مہربانی سے سرفراز ہوں گے اور قیمتی انعام پائیں گے۔ وہ میرا خیال ہے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تو بتاؤ نا کیا دیکھا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ تم شاید کچھ بتانا چاہتے ہو۔ میں؟ ہاں تم۔ عالی جناب، جناب میتھیوس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آ جائے۔ عالی جناب، فراریوں کا پتہ لگ گیا ہے۔ اس وقت ہمارے سپاہی ان کی گرفتاری میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ فلاڈیلفیا کے قریب رقیم گاؤں میں۔ شاباش میتھیوس، سواری تیار کرو، میں خود وہاں جاؤں گا۔ چلو، چرواہا بھی گھر پہ نہیں ہے، بھیڑ بھی نہیں ہے، ضرور ان کے ساتھ گیا ہوگا۔ سنا ہے بڑا انعام رکھا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی کو پکڑ کے لائیں گے۔ چلو ہم بھی چلے، ہمیں بھی انعام ملے۔ بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ ہاں سنا ہے بہت بڑا انعام رکھا ہے، چلو ہم بھی چلے، ہم بھی ڈھونڈ کے لائیں۔ دھونی بھی غائب ہے۔ سنا ہے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ ہاں سنا ہے بہت بڑا انعام بادشاہ کے سپاہی کو پکڑ کے لائیں گے۔ چلے ہم بھی انہیں ڈھونڈ کے چلیں۔ چلے کہاں ہے، ہم بھی ڈھونڈ کے چلتے ہیں۔ یقیناً ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہاں کامیاب ہو۔ عجیب ہے، یہ اینتھونی ان کو کہاں سے جانتا تھا؟
मालूम नहीं, शायद वो उन्हें रास्ते में मिल गया हो। नहीं, ये बात नहीं। मेरे ख्याल में एंथोनी भी उन्हीं की तरह था। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा कि वो खुदाओं का नाम ले और उनके लिए कुर्बानी करे। बहरहाल वो बुरा आदमी नहीं था। उसने चंद साल इस गांव में चौपानी की है और कभी कोई खयानत भी नहीं की। जैसा कि लोग कहते हैं, उनका जुर्म बहुत संगीन है और अगर उनको पकड़ लें तो कत्ल कर देंगे। Hey! Hey! पहाड़ को घेर लो। उनके फरार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना चाहिए। अली जनाब, जिसने फरारियों को देखा है वो यही शख्स है। हाँ, तो बताओ क्या देखा तुमने? आज मैंने अंजलिस के पास से गुजरते हुए देखा। ये देखा कि कुछ लोग मशकूक अंदाज में पहाड़ पर चढ़े जा रहे थे। कितने लोग थे? 5 या 6 अफराद थे। करीब से नहीं देखा मगर अजनबी लगते थे। कैसे पहचाना कि वो अजनबी है? हम इस इलाके के लोगों को पहचानते हैं अली जनाब। उनके लिबास, शक्ल व सूरत हमारी तरह नहीं थे। आसानी से समझ में आ रहा था कि वो यहाँ के नहीं। बस मैं समझ गया कि वो शहरी हैं। पहले तो मैंने चाहा कि उनका पीछा करूं और देखूं कि बात क्या है, लेकिन बाद में मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। तुमने कहाँ से पहचाना कि वो शहरी हैं? वो अच्छे और कीमती लिबास पहने हुए थे। मुझे हैरत हुई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। चूँकि मुझसे मरबूत नहीं था, लिहाजा मैंने पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। वो बाद में आपके सिपाहियों से मालूम हुआ कि वो लोग फरारी हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये मर्द न होता तो तुम इतनी जल्दी फरारियों को पाने में कामयाब नहीं होते। इसको तो इसका सिला मिलना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ अली जनाब, आपका शुक्रगुजार हूँ। जूलियस, हुक्म दो कि पहाड़ को अच्छी तरह तलाश करें, अच्छी तरह। फौरन शुरू करो। चलो जल्दी करो। तुम भी चलो। हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इतने सिपाही जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा है। हुजूर अपना हाथ मुझे दीजिए। मैं नहीं समझता कि वो लोग यहाँ होंगे। मैंने खुद उन्हें चढ़ते हुए देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, वरना वो जो नीचे बैठा हुआ है हमारा काम तमाम कर देगा। उनको गिरफ्तार कर लेंगे, खुदा जाने। ये कहां से मालूम कि वो अब भी यहाँ है? अगर वो लोग इस पहाड़ पर आए हों तो यकीनन यहीं कहीं होंगे।
शायद इस पहाड़ में कोई छिपने की जगह मौजूद है। जी हाँ, आगे गार है। क्या बहुत दूर है? करीब ही है। तो फिर चलो। क्या मालूम उस देहाती ने ठीक ही देखा हो जो अब भी वहां हो। ठहरिए, जल्दबाजी ना करें। जुलियस, तुम कहते हो कि फरारी वहां है? मुझे यकीन है अली जनाब। देहाती के कौल के मुताबिक वो 5-6 अफराद थे और अपने शानदार लिबासों के साथ। उनके अलावा और कौन लोग हो सकते हैं? अब उनके लिए राह फरार नहीं है। देखो गार वहां है। शायद वो लोग उसी गार में गए होंगे। सब इधर आओ। सब इस तरफ से। क्या वो लोग यहाँ हैं? मुझे नहीं पता। गौर से सुन लो, तुम लोग मुहासरे में हो। बाहर निकल आओ। तुम बाहर निकलने पर मजबूर हो। अब फरार की कोई राह नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाहर निकलो। तुम अंदर जाओ होशियारी से। होशियार रहना। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। अरे अरे क्या हो गया? बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुमसे पूछता हूँ। वहाँ थे, लेटे हुए थे। में आओ, होश में आओ। क्या देखा कार में? बताते क्यों नहीं? जिंदा थे। वो थे वहाँ पर, वो लेटे हुए थे। बस करो। बताते क्यों नहीं? तुमसे पूछ रहा हूँ। अजीब है। रूम के बहादुर सिपाही की हालत देखो। वो सब लोग यहाँ हैं। उनको मुहासरे में ले लिया है। आली जनाब, फरारी मिल गए हैं। उनको एक गार के अंदर मुहासरे में ले लिया है। आखिर तुमने क्या देखा? छोड़ दो कुछ मुझे। तो बताओ, छोड़ दो अंदर मुझे। क्या था? कुछ तो बोलो। वहशतनाक मंजर। क्या हुआ? बहुत वहशतनाक। हटो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत दर्दनाक मंजर है, खौफनाक मंजर है। छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, छोड़ो। बहुत दर्दनाक मंजर है। छोड़ो। हाँ। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो। बहुत दर्दनाक मंजर है। हाँ, मुझे छोड़ दीजिए।
आ रहा है। बहुत खौफनाक मंजर था। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, चलो छोड़ दो मुझे। बेवकूफ, ये कैसी बातें हैं जो तुम कर रहे हो? सिपाही हो या मस्खरे? क्यों नहीं जा सकते उनके करीब? क्या मतलब? यानी क्या? ये क्या कह रहे हैं जूलियस? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यकीन कीजिए आली जनाब, आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत वहशतनाक था। हमारे बहादुर सिपाही भी उनके करीब न जा सके। नहीं मालूम जिंदा है या मुर्दा, इंसान है या खुदाओं में से। उनकी आंखों की रोशनी अजीब थी, मैं नहीं बता सकता। उन लोगों का अजीब रूप था आली जनाब, वहशतनाक मंजर था आली जनाब, वहशतनाक। चुप हो जा बुज़दिल। काफी है मैथ्यूस। आली चाहे तो खुद गार में तशरीफ ले चले और अपनी आंखों से उस मंजर को देखें। वो कोई मामूली मखलूक नहीं है आली जनाब, वो कोई बस करो। अगर कोई और लोग गार में चले गए तो शायद वो लोग खुदा का दर्जा हासिल कर लेंगे। अजीब वहम और ख्याल। जूलियस। जी हुजूर। आओ मेरे साथ। जब तक उनमें से एक आदमी भी जिंदा होगा मैं उस जगह से नहीं हटूंगा। जूलियस, नहीं। आओ मेरे साथ। हिम्मत से काम ले बानो ईमान, बेकरार ना हो, परेशान ना हो, खुदा बेहतर करेगा। अपने आप को संभालिए, खुदाया तो उनकी हिमायत कर। दकियानूस यकीनन उनको गिरफ्तार करेगा। हर चीज़ का ताल्लुक खुदा की मर्जी पर है। अगर दकियानूस और जूलियस उनको पाले तो उन पर रहम नहीं करेंगे। आप परेशान ना हो मालकिन। जब मैथ्यूस और उसके साथी तलाश ना कर सके तो दकियानूस भी उनको तलाश नहीं कर सकते। आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलो जूलियस। कुत्ता है अली जनाब। لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ جس کسی نے بھی ان کو دیکھا ان سے گریزاں ہوا اور ان کی ہیبت سے بہت خوف زدہ ہوا۔ اتنی وحشتناک آواز۔ علی جناب، علی جناب آگے نہ جائیے، آگے خطرہ ہے علی جناب، علی جناب آگے خطرہ ہے، علی جناب گر جاؤ گے۔ علی جناب رکو، علی جناب رکو، علی جناب رکو، علی جناب جائیے، علی جناب رک جائیے۔ علی جناب، علی جناب آپ کو کیا ہو گیا؟
غار میں کیا دیکھا علی جناب؟ بولو علی جناب، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولیے علی جناب، ہوش میں آئیے علی جناب، کیا دیکھا غار میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولو علی جناب، آپ کو کیا ہو گیا علی جناب؟ علی جناب اس غار کے دہانے کو بند کر دو، بند کر دو اس غار کے دہانے کو، وہ لوگ اسی میں دفن ہو جائیں۔ علی جناب آپ گھبرائے نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بہت خوب، ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے، ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہ کیجیے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ یہاں سے چلی جاؤ ہیلن، جاؤ، دور ہو جاؤ۔ بابا ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، مجھ پر رحم کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے۔ کہتا ہوں تم چلی جاؤ ہیلن، انہیں معاف کر دیجیے۔ درخواست کرتی ہوں علی جناب، ہمارا ان کے سوا کوئی نہیں۔ اگر زیادہ اصرار کرو گے تو تمہیں بھی ان غداروں کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ پھر ہم کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دو۔ مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، زندہ نہیں رہنا ہے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر ڈالو، مجھ پر رحم کرو بابا، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو۔ بروٹس۔ جی علی جناب۔ حکم دو کہ 3 مہینے تک اس پہاڑ کے اطراف اچھی طرح نگرانی کی جائے تاکہ ان کی نجات کی کوششیں ناکام رہیں۔ جناب بروٹس۔ جی جناب۔ حکم دو کہ ایک تختی تیار ہو اور ان غداروں کی داستان کو اس پر کھودا جائے اور اس کو غار پر نصب کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ جولیس۔ جی علی جناب۔ شہنشاہ کے پاس قاصد روانہ کرو تاکہ شہنشاہ کو ان لوگوں کی سزا کے واقعے کو بیان کرے۔ جو حکم علی جناب۔ اب چلتے ہیں۔ کتنا وحشتناک منظر۔ شہنشاہ پر لعنت، لعنت۔ پروردگارا، ان بت پرستوں کا تسلط آخر کب تک رہے؟ پتھر جمع کرو، گارا تیار کرو، غار کے منہ کو بند کرنا ہے۔ کچھ لوگ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جناب میکسیمیلین، جناب تلمی خاں، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جناب دقیانوس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس غار کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ کیا آپ میری آواز سن رہے ہو؟
बाहर आ जाओ वरना अंदर ही दफन हो जाओगे। चलो गार के मुंह को जल्दी से बंद करो। चलो उसकी मदद करो, ये पत्थर उधर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या उसको उधर रखो, इधर लेके आओ। चलो इसकी मदद करो। जाओ मदद करो, खड़े क्यों, क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो। चलो ईंट तो जल्दी, अच्छी तरह से चलो, जल्दी लाओ, अच्छी तरह लगाओ। पत्थर ला के रखो। चलो गारा ला के दो उसको। जल्दी पानी लेके आओ, जल्दी लाओ, उसको गारा दो। जल्दी जल्दी। 3 आदमी उधर जाकर पहरा दो। ये पत्थर उसको दो। ठीक से रखो पत्थर, जल्दी। चलो उसको भी रखो सही से। हाँ ठीक हो गया, अब चलो। जल्दी करो, चलो। ठहरो, 2 आदमी को उधर रवाना करो, तुम मेरे साथ चलो। जल्दी करो, अब इधर चलो तुम लोग, मैं अभी देख के आता हूँ। सही है, खूब। ये तुम चलो यहीं पे खड़े रहो, चलो यहीं पे रुको, यहीं पे देखो, खींचो मजबूती से, खूब अच्छी तरह खींचो, खूब अच्छी तरह खींचो। उठो और उसकी मदद करो, चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे। हे, अच्छी तरह गाड़ो ताकि मजबूत हो जाए। हम लोग 3 महीना यहाँ रहेंगे, 3 महीना। उधर क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे साथ आओ इधर। कोई अच्छे रंगीन कपड़े हैं? हाँ हैं, लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, एक ही रंग ये है। सुना है कि बहुत वहशतनाक मंजर था, यहाँ तक कि दकियानूस भी खौफजदा होकर गार से बाहर निकला। गार में दाखिल होने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ज़ाहिरन उनका खुदा हमारे खुदाओं से ज़्यादा ताकतवर है, जो कोई भी उन तक ना पहुँच सका। खौफ से कोई भी गार में ना जा सका। यकीनन खुदा ने उन लोगों की हिमायत की है। वो लोग औलिया हैं, दकियानूस का हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता है। काश उनको हम नजात दिला सकते। इसमें क्या मुश्किल है, बस काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। सादगी से काम ना ले बिरादरान, ये इतना आसान भी नहीं। सिर्फ दुआ करें, खुदा अपनी पनाह में। मालूम क्या हुआ, खुदा का शुक्र उनको नहीं पकड़ सके। सब ने मरियम, उनकी हिफाजत करो। इलाही आमीन। तुमने कल से अब तक कुछ नहीं खाया इरखमीद। अगर इसी तरह रहोगे तो बीमार हो जाओगे। देख रही हो बानू, आप नहीं खाती हैं तो वो भी कुछ नहीं खाता। तुम खाना क्यों नहीं खाते? कोई अगर कुछ दिन खाना न खाए मर जाएगा। क्यों ऐसे सवाल करते हो बेटे?
मेरे बाबा 10 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं। अगर हम सारी जिंदगी भी रोते रहे तो कम है, लेकिन रोना चारे का नहीं है। रोने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं? आप ये सोचें कि आपके शौहरों के मकासद क्या थे। वो मुनासिब इक़्तिदार और रुतबा रखते थे और उसको मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भी उनके मकासद को जारी रख सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है अपने हम मज़हब लोगों के खुफिया जलसों में शरीक रहेंगे और अपने शौहरों के पैगाम को एक दूसरे तक पहुँचाएंगे। बानो एलन जूलियस, मुझे उससे कोई काम नहीं। दुरूद हो बानो हिलन पर। तुम कब से इजाज़त के बगैर मैक्सिमिलियन के घर में दाखिल होने लगे हो? हेलेन, मैं सोचता था कि मैक्सिमिलियन के बाद नहीं, मेरा ख्याल था कि आपके लिए अच्छा दोस्त बन सकूं, लेकिन ज़ाहिरन गलती पर हूं। हमेशा की तरह बातिल और अहमकाना ख्यालात। जनाब तकियानूस से दोस्ती और उनसे मेरी अकीदत की बुनियाद पर आपकी इस एहानत को भुला दूंगा। हमारे लिए तुम्हारी सबसे ज़्यादा मेहरबानी तुम्हारी मौत होगी। अगर मेहरबानी करना चाहते हो तो जाके डूब मरो। वो समझता था कि जनाब मैक्सिमिलियन के बाद हेलेन का दिल जीत लेगा। यही उसकी रज़ालत की अलामत है। माफ कीजिए बानो हेलन, मुझे कुछ अर्ज करना था। बोलो गैलिस। मुमकिन है देर हो चुकी हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जिस कीमत पर भी हो सके आली जनाब और उनके साथियों को निजात दिलाऊं। तुम तन्हा? पेत्रुस और चंद मुवाहिदीन हमारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तो हम कामयाब हो गए। ज़ाहिरन तुम लोगों ने फैसला कर लिया है। मैं क्या कह सकती हूँ? हमारे लिए दुआ कीजिए बानो हेलन, हमारे लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज। तीन अफराद हैं, उनमें पीतरुस भी है। सलाम हो तुम पर। खुश आमदीद पीतरुस, इतनी देर क्यों लगा दी? हथियार का लाना मुश्किल था। ठीक है, सबके पास नकाब है? हाँ है सबके पास। ठीक। 10 दिन से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा, वो यकीनन अभी जिंदा होंगे। खुदा की मदद से हमें उन्हें बचाना है। तुम मेरी बात समझे, उस पत्थर को उठाओ। मेरी बात को गौर से सुनिए। पहाड़ यहाँ है
غار پہاڑ کے جنوبی حصے میں واقع ہے جہاں 3 نگہبان موجود ہیں، یہاں، یہاں اور یہاں۔ پہاڑ کے نچلے حصے میں رومی سپاہیوں کا خیمہ ہے جس میں کچھ سپاہی تعینات ہیں۔ رقیم گاؤں مغربی حصے میں پڑتا ہے، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی حصے میں کوئی محافظ نہیں ہے۔ لیکن اس حصے کا راستہ بہت سخت اور دشوار ہے۔ راستہ سخت ہے لیکن مطمئن رہو، اگر ہم غار کے سامنے موجود نگہبان کو ماننے میں کامیاب ہو جائیں تو دیوار گرانے اور اس کے سامنے کے پتھروں کو ہٹانے میں اور میکسیمیلین کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ ہاں، ہماری کامیابی کا دار و مدار خاموشی اور سکوت ہے۔ ہاں، مکمل خاموشی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اور بات نہ ہو تو چلیں۔ پتروس، تم آگے جاؤ۔ آؤ، جلدی آؤ۔ اپنا ہاتھ مجھے دو، ڈرو مت، جلدی دو ہاتھ، ڈرو مت، جلدی آؤ، سنبھل کر۔ سنبھل کر، آہستہ، بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو۔ آرام سے، آپ سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو۔ میری بات کو غور سے سنو۔ وہاں پہاڑ کی نگہبانوں کے خیمے ہیں، کچھ نگہبان گشت لگا رہے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ رقیم گاؤں ہے۔ غار نیچے یہیں نزدیک واقع ہے۔ غار کے سامنے چند نگہبان ہیں جنہیں خاموشی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈرو مت، یہاں سے بالکل خاموشی کے ساتھ نکلنا ہے۔ اگر تم سب تیار ہو تو چلتے ہیں۔ چلو آگے بڑھو۔ تم آگے بڑھو، آؤ چلو آگے بڑھو۔ رکو، میں آگے چلتا ہوں۔
कुल्हाड़ी ले आओ। होशियार हो जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया है? हार पर हमला हो गया है। मशालों को जलाओ, गार की तरफ चलो, जल्दी, तेज, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, हमला हो गया है, भागो, चलो जल्दी करो, भागो। और मारो, और मारो। आओ, तुम भी आओ, सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो, जल्दी पकड़ लो, छोड़ो मत। चलो आगे निकल जाओ, चलो घेर लो, भागने ना पाए। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। काम बंद करो, बस करो, सिपाही आ गए हैं, सिपाही आ रहे हैं, भागो। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, इधर से भागो। अब चलो, फिर देखा जाएगा। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी करो। फित्रोस, चलो चलो फित्रोस, उनको निजात दिलाता हूँ। चलो जल्दी करो। देखो सिपाही ज्यादा पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखो सामने है, चलो। चलो जल्दी करो, वो निकलने ना पाए, जल्दी। आओ जल्दी, मेरे पीछे, लगता है वो निकल गए, जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे ये सब के सब निकल गए। पीछा करो इनका। रात के अंधेरे में पीछा करना बेकार है। चलो जल्दी करो, उन्हें तलाश करके लाओ जल्दी से। चलो जल्दी, तुम इधर से जाओ। लो पकड़ो। महाराज जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, जख्म गहरा नहीं है। नहीं गिरिया मत करो, नहीं सब्र करो। लो इसको आग में रखो और ज्यादा गर्म करो। और पिघलने दो। क्या हुआ पितरुस? गैलिस, मुझे अफसोस है, मैं जनाब मैक्सिमिलियन को निजात नहीं दिला सका। हमने बहुत कोशिश की,
لیکن وہ آزاد نہ ہو سکے. لیکن انہوں نے مجھے نجات دلائی تھی. ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں اس دن کو کبھی نہیں بھولوں گا. تلوار ہاتھ سے نکل گئی. کام تمام ہو چکا اس کا. دیکھا؟ ہاں اچھا مقابلہ ہے. میں عاشق ہوں سرماؤں کی جنگ کا. اگر ایسی ورزش کا نہ ہو تو میں کس طرح ورزش کروں؟ زندہ مت چھوڑو اسے. زندہ مت چھوڑو. مار ڈالو. کیوں نہیں مارتے؟ مار ڈالو. اس کو ختم کر دو. زندہ مت چھوڑو. واہ واہ. زندہ مت چھوڑو.
تیر انداز ہو. نہیں. دیکھ رہے ہو کہ اطاعت نہیں کر رہا, سرکشی کر رہا ہے. میں نے اب تک ایسا سورما نہیں دیکھا. علی جناب, یہ بہادری ہے, سرکشی نہیں. میں اسے رام کر لوں گا, اسے میرے حوالے کر دیں. یہ جسارت دوسروں کو بھی جری بنا دے گی جناب مشیر. آپ فکر نہ کریں علی جناب, میں اس سرکش گھوڑے کو اطاعت گزار بنا دوں گا. کیا مطلب؟ اسے بہرحال اسی میدان میں مرنا ہے. نہیں علی جناب دقیانوس, اسے سینکڑوں طاقتور جنگجو بہادروں کی تربیت کرنی ہے. اسے میرے سپرد کر دیجئے تاکہ میں 20 بہادر آپ کے حوالے کروں. ٹھیک ہے. علی جناب دقیانوس نے تمہیں معاف کر دیا ہے. درود ہو علی جناب دقیانوس پر. درود ہو. سرباز نگهبان کھولو اسے. باہر آ جاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دقیانوس کی نافرمانی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. بات واضح ہے نا؟ باندھو اسے. ہاں چلو. پٹائی کرو اس کی. اس کو سبق ملنا چاہیے کہ دقیانوس کے اوامر کی نافرمانی جرم ہے. کافی ہے, اسے زندان میں لے جاؤ. چلو اندر. کھلا رہنے دو. تم جاؤ. تمہارا نام کیا ہے؟ پیتروس علی جناب. اپنے حریف کو تم نے کیوں نہیں مارا؟ علی جناب وہ میرا دوست ہے. تو تم دوستی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی میں نے اس بات کو مقابلے میں ثابت کر دیا ہے. تو تمہیں ایک اور دوست نہیں چاہیے؟ حقیر آپ کی دوستی کے لائق کہاں ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں.
میں تو تمہیں انسان کے بہترین اور ہمدرد ترین دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اس سے مل کے تمہاری زندگی بدل جائے گی. اور انہوں نے مجھے خداوند سے آشنا کرایا، اور اسی دن سے دنیا کو میں دوسری شکل میں دیکھتا ہوں. میں نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے چلا جاؤں، مگر جناب میکسیملین نے مجھے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمیں اور تمہارے دوسرے ہم مذہبوں کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے تنگ و تاریک ہو گئی، اور اب میرے لیے یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بانو ہیلن، خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. میں جانتی تھی کہ تم بھی دوسروں کی طرح اس غار میں نہیں پہنچ سکو گے. اگر اس غار میں جانا ممکن ہوتا تو دقیانوس اور اس کے سپاہی جا چکے ہوتے. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تم نے ان کو بیدار سمجھا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں. میں ارکمیت کو پیار کرتا ہوں، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تمہاری اور ارکمیت کی جگہ محل میں ہے، یہاں تمہارے باپ کے پاس، نہ اس منحوس گھر میں، اور وہ بھی تنہا. ارکمیت کو اپنا گھر زیادہ پسند ہے. ارکمیت میرا نواسا ہے، اب جب کہ اس کا غدار باپ موجود نہیں، اسے میرے پاس آنا چاہیے. اب میں ارکمیت کو بزرگی کے آداب اور فنون جنگ سکھاؤں گا. ارکمیت کے باپ نے اسے بہتر چیزیں سکھائی ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا. تم اب بھی اسی غدار کی باتیں کرتی ہو، کہیں تم بھی اسی کی طرح نہ ہو. بہتر ہے کہ ان بے فائدہ باتوں کو ختم کیجیے بابا. ہیلن، میری یہ نرمی ہمیشہ نہیں رہے گی. اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ تم بھی ان کے مذہب میں شامل ہو گئی ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں. بڑا شاندار تخت ہے.
एक दिन जरूर इस पर बैठूंगा। बानो हिलन, देखता हूं कि जनाबे दकियानूस की बातों ने बानो हिलन को परेशान कर दिया। अगर जुर्रत हो तो दकियानूस की मौजूदगी में इस तख्त पर बैठ के देख लेना। जनाब दकियानूस एक बाप हैं। वो नहीं जानते कि खूबसूरत खातून को इस महल से भी ज्यादा जरूरी एक हमरुतबा शहर की जरूरत होती है। मैं शुरू ही से जानता था कि मैक्सिमिलियन आपका शौहर होने के लायक नहीं। अब अपना ख्याल करो हेलेन। अब मैं जरूर साबित करूंगा कि तुम भी अपने शौहर की तरह खुदा परस्त हो और तुम्हारे सर को तन से जुदा होना चाहिए। अजीब हिम्मत की। करीब था कि इतने सारे अफसरों और सिपाहियों के दरमियान शहंशाह पे हमला कर दे। सुनो, देखा शहंशाह कितने गुस्से में था। अभी तक शहंशाह को इतने गुस्से में किसी ने भी नहीं देखा था। लगता है तुम बहुत खुश हो। क्यों ना हो? वो रात तो हमारे दुश्मनों के शिकस्त की रात थी। बुत परस्तों का मजाक उड़ाया और मसीही औरतें दरबदर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जितना चाहे एक दूसरे को कत्ल कर दे। बहरहाल हमारे फायदे में। लेकिन हमें रोमियो की मदद करनी चाहिए। हम उनसे तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुआहिदीन से मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। ग्यालिस, कहाँ जा रहे हो? बानो हिलन, सिपाहियों ने पहाड़ को छोड़ दिया है। मैं गार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको दफन करना चाहता हूँ। ठहरो, मैं भी आऊँगी। लेकिन आपके लिए मुश्किल है। आप पहाड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रखती हैं। मैं पहाड़ के नीचे रहूँगी, रुक जाओ। वहाँ ऊपर क्या हो रहा है? कोई आता क्यों नहीं? आ जाएंगे बानो हेलेन। नहीं मालूम उनकी लाशें किस हालत में हैं। मैं खुद गार में जाकर देखता हूँ। सब्र से काम लो। बताओ क्या देखा? सब्र करो। बताओ क्या हुआ?
बताओ क्या देखा तुमने, क्या हुआ, बताते क्यों नहीं, कैसी आवाज आई, क्या हुआ? बताते क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ, खुदा से उम्मीद रखो, क्या हुआ आखिर, सब्र करो। जब हम उनको नहीं बचा सके तो क्या आप दफन भी ना करें? क्या वो मर गए थे जो उनको दफन करें? ये क्या कह रहे हैं? जरा हिम्मत से काम लो भाइयों, जरा हिम्मत से, आराम से, जरा हौसले से काम। अब ये कहो कि हमें क्या करना है, क्या करना है, आराम से। अब आप उन्हें किस तरह दफन करना चाहते हैं? अब हमारी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस गार में कदम रखें। अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूं? नहीं मालूम। इस बारे में किसी से कुछ ना कहो, सिर्फ ये कहो कि उनको दफन करना मुमकिन नहीं है। चलो चलो, बेहतर है यहाँ से चलो। दफन कर दिया। उनको कोई दफन नहीं कर सकता। क्या मतलब? ऐसा क्यों? बस इतना ही जानता हूँ, मशीयत खुदावंदी यही है कि उनको दफन न किया जाए। आप उन्हें दफन नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? चाहते तो हैं मगर नहीं कर सकते। मुझे देखना है कि वहाँ क्या खबर है। मत जाइए बानो, रुकिए, रुक जाइए बानो। मुमकिन नहीं है बानो हिलन। अगर उनको दफन किया जा सकता तो यकीन रखिए ये काम हम कर चुके होते। बताते क्यों नहीं? वहाँ क्या खबर है? आप क्या जानती हो जो हमसे छुपा रही हो? हम भी नहीं जानते, यानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जानते हैं कि वो गार उनका बेहतरीन मकबरा है और कोई वहां दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। बानो हिलन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लौट जाइए। मैं घर जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या देखा है।